السلام علیکم دوستو۔ چائنا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی اس وقت تقریباً 1.43 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اگر ہم الیکٹرانکس اور مشینری کی بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو چائنا میں نہ بنتی ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چائنا ایک نئی سپر پاور بن کر اس کرۂ ارض پر ابھر رہا ہے۔ آج ہم آپ کو چائنا کے بارے میں 8 دلچسپ باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 8 فیکٹس چائنا کے بارے میں اس ویڈیو میں۔ دوستو، چائنا میں فوجی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے۔ اس تصویر میں آپ ایک فوجی کے کالر پر تیز نوکدار پن دیکھ رہے ہیں۔ یہ پن اس لیے لگائی جاتی ہے کہ فوجی پریڈ کے دوران اپنی گردن سیدھی رکھیں اور بہترین ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ دوستو، چائنا کی آرمی پوری دنیا میں سب سے بڑی آرمی ہے، اس لیے ڈیفنس پر امریکہ کے بعد سب سے زیادہ خرچہ چائنا کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ دوستو، غاروں میں رہنے کا رواج 4,500 سال پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی کل آبادی سے زیادہ لوگ انہی غاروں میں رہائش پذیر ہیں۔ چائنا میں اس وقت تقریباً 4 کروڑ سے زائد لوگ غاروں میں رہتے ہیں۔ یہ مٹی کی غاریں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے جدید دور کے مطابق ان میں سے زیادہ غاروں کو ریسٹورنٹس اور اپارٹمنٹس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چائنا کے پریزیڈنٹ بھی اپنی زندگی کے کئی سال ان غاروں میں گزار چکے ہیں۔ چائنا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی کل آبادی میں اضافہ بھی بڑی تیزی سے ہوتا رہا ہے۔ چائنا میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی بچہ پیدا کرنے کا قانون نافذ کیا گیا تھا۔ اب یہ قانون بھی ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے چائنا میں خواتین کی تعداد حیران کن طور پر کم ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2030 تک چائنا میں یہ حالت ہو سکتی ہے کہ 1 کروڑ مردوں کو شادی کرنے کے لیے عورتیں میسر نہیں ہوں گی۔ دوستو، آپ نے دنیا کے کئی ممالک کی آرمی میں سراغ رساں کتے دیکھے ہوں گے جنہیں وہ خاص ٹریننگ دینے کے بعد اپنے مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، چائنا نے اپنے تربیت یافتہ کتوں کے ساتھ ساتھ بندر، ہنس اور کبوتروں کو بھی پیشہ ورانہ تربیت دے رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا نے 10,000 کبوتروں کو میسنجر ٹریننگ دی ہوئی ہے تاکہ خدا نخواستہ ایٹمی جنگ کے دوران ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے تو ان کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لیا جا سکتا ہے۔ چائنا میں ایک عجیب کہاوت مشہور ہے کہ یہاں میز اور کرسی کو چھوڑ کر ہر 4 پاؤں والی چیز کھائی جاتی ہے۔ چائنا کی پسندیدہ غذا ڈاگ میٹ ہے۔ یہاں ہر سال جون اور جولائی کے مہینے میں ڈاگ میٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20,000 سے زائد کتوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے اور تقریباً ایک سال میں 1 کروڑ کتے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ چائنا میں کتوں کے علاوہ بلیوں کے گوشت کو بھی کافی لذیذ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا میں ہر سال تقریباً 40 لاکھ بلیاں کھائی جاتی ہیں۔ چائنا میں ریشم سے کپڑے تقریباً 3,000 سال سے بھی پہلے سے بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، چین میں ریشم کے کیڑے سے ریشم حاصل کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ایجاد ہوا تھا۔ کئی سالوں تک ان کے حکمرانوں نے اس طریقے کو دنیا سے چھپا کر رکھا تھا اور اگر کوئی اس طریقے کو دوسرے ملکوں کے لوگوں سے شیئر کرتا تو اسے سزائے موت سنا دی جاتی تھی، اور اس طرح کئی صدیوں تک ریشم کے کیڑے سے ریشم نکالنے کا فن صرف چائنا کے پاس ہی رہا تھا۔ دیوار چین یعنی دی گریٹ وال آف چائنا کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ اس کو بنانے کا کام 5ویں صدی عیسوی سے شروع ہو گیا تھا اور اس کو بنانے کا کام 16ویں صدی عیسوی تک چلتا رہا۔ اس دیوار کی تعمیر میں مٹی اور پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو، اس دیوار کو بنانے میں جو مزدور کام کرتے تھے جب وہ کسی بیماری سے مر جاتے تو انہیں اسی دیوار کے نیچے دفنا دیا جاتا تھا۔
اس دیوار کو بنانے میں تقریباً 4000 مزدور اپنی زندگی گنوا چکے ہیں اور تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں نے اس دیوار کو بنانے میں اپنی زندگی گزار دی۔ شاید اسی لیے اس دیوار کو دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کو بنانے کا مقصد چائنا کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھنا تھا، مگر یہ دیوار چنگیز خان کے غضب و غضب سے بچ نہ سکی۔ چنگیز خان سن 1211 میں اس دیوار کو توڑ کر چائنا میں داخل ہوا تھا۔ اس دیوار کی لمبائی 8,800 کلومیٹر ہے اور اس دیوار کو دنیا کے 8 عجوبوں میں بڑے عجوبوں کا اعزاز حاصل ہے۔ چائنا میں گزشتہ کئی سالوں میں تعمیرات کا کام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سال 2011 سے 2013 کے درمیان چین میں اتنی زیادہ سیمنٹ کا استعمال ہوا ہے جتنا امریکہ میں 20ویں صدی میں نہیں ہوا۔ چائنا میں اوسطاً ہر 5 دن میں ایک آسمان سے باتیں کرنے والی عمارت بنائی جاتی ہے اور شاید اس کی بڑی وجہ آبادی کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے۔ دوستو، آپ نے شاید کافی تصاویر میں چائنیز لوگوں کو ماسک پہنے دیکھا ہوگا، جس کی وجہ یہاں کا بہت زیادہ پولیوشن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی کل 30% پولیوشن کی وجہ چائنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے شہر شنگھائی میں سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دن میں 40 سگریٹ پی لیے ہیں۔ یہاں آلودگی کی اتنی بہتات ہے کہ اسے خلا سے بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔